الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل عقائد سبل مولائے کل رحمتی پروردگار شفیع روز شمار مکی مدنی سرکار بی بی آمینہ کے لال جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک پڑھے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے وہ صحابہ میں ہے رتبہ ابو بکر صدیق کا، وہ صحابہ میں ہے رتبہ ابو بکر صدیق کا، تھا نہیں کوئی بھی ہمتا ابو بکر صدیق کا، اور ہر فضیلت کے ہیجا میں ایک نبوت کے سوا مرتبہ ایسا ہے اعلیٰ ابو بکر صدیق کا، اور انبیاء کے بعد رتبہ ہے بشر میں بالیقین، انبیاء کے بعد رتبہ ہے بشر میں بالیقین سب سے برتر سب سے بالا ابو بکر صدیق کا، اور کی نچھاور مصطفیٰ پر جان غار سور میں، کی نچھاور مصطفیٰ پر جان غار سور میں عشق تھا ایسا انوکھا ابو بکر صدیق کا، اور دے دیا گھر کا اثاثہ سب خدا کی راہ میں، دے دیا گھر کا اثاثہ سب خدا کی راہ میں، وہ سخاوت کا تھا جذبہ ابو بکر صدیق کا، اور شاہ طیبہ رحمت عالم کی رحمت کے طفیل، شاہ بطحہ رحمت عالم کی رحمت کے طفیل، دونوں عالم میں ہے شہرا ابو بکر صدیق کا، دونوں عالم میں ہے شہرا ابو بکر صدیق کا، اور بارگاہ مصطفیٰ میں وہ بہت محبوب ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ بہت محبوب ہے جو حقیقت میں ہے شہدا ابو بکر صدیق کا، اور وہ بھلا کیوں ہاتھ پھیلائے زمانے کے حضور، وہ بھلا کیوں ہاتھ پھیلائے زمانے کے حضور، مل گیا جس کو عطیہ ابو بکر صدیق کا، اور قادری واصف جہاں میں آج بھی فیضان کا، قادری واصف جہاں میں آج بھی فیضان کا، واقعی بٹتا ہے باڑا ابو بکر صدیق کا۔ خالق ارض و سما نے تخلیق کائنات کے بعد اس عرض گیتی پر بے شمار لوگوں کو وجود میں لایا، اور وہ اپنے متعینہ مدت و میعاد گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اسی دھرتی پر رب دو عالم نے ایک ایسی پاکیزہ جماعت کو بھی دنیا میں بھیجا، اور ایک ایسا عظیم الشان گروہ بھی لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جسے دنیا صحابہ رسول کے نام سے جانتی ہے، جن کی افضلیت کی شہادت خود قرآن مقدس کی متعدد آیات دے رہی ہے، اور جن کی عظمت کی گواہی احادیث رسول دے رہی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتار ہو، اوتاد ہو، غوثیت کبریٰ پر فائز اغواز بھی ایک ادنا صحابی کے فضل و کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ صحابہ رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا جو شرف حاصل ہے، دنیا کی کوئی دوسری فضیلت و عظمت اس کے برابر نہیں، اس کا ہمسر نہیں ہو سکتے۔ انہی پاکیزہ نفوس میں ایک عظیم ذات جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء کے نام سے جانتی ہے، کون؟ ابو بکر، وہی ابو بکر جنہوں نے سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ کون؟ ابو بکر، وہی ابو بکر جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان فرمایا۔ وہ ابو بکر جنہوں نے اپنے مال و جان و اولاد سب کچھ
قدم مصطفیٰ پر قربان کر دیا، وہ ابو بکر جنہوں نے عصمت رسالت کے تحفظ میں ایسی جانثاری کی اور اسلام کی نشر و اشاعت میں ایسی ایسی قربانیاں دی جو رہتی دنیا تک تمام بنی نوع آدم کے لیے قابل رشک ہے۔ ہر عوام و خاص کو یہ یاد ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد میں سارے بشر میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ انبیاء کے بعد رتبہ ہے بشر میں بالیقین، انبیاء کے بعد رتبہ ہے بشر میں بالیقین سب سے برتر، سب سے بالا ابو بکر صدیق کا۔ وہ یوں ہی نہیں بلکہ خود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فضائل صحابہ صفحہ 152 پر نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحاب رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو درداء، میرے پیارے صحابی، کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل و اعلیٰ و بہتر ہے؟ اے ابو درداء سنو، اللہ نے میرے صدیق کو وہ مرتبہ، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ سورج انبیاء و رسول کے بعد کسی ایسے شخص پر طلوع و غروب نہیں ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے بہتر ہو۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل و اعلیٰ ہے، سب سے آپ افضل ہیں۔ تو اس روایت سے واضح ہو گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء کوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ صاحب بتا رہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل کیا، سورہ زمر کی آیت نمبر 33 سے اللہ فرماتا ہے، الذی جاء بالصدق وصدق وبہ اولئک هم المتقون، یعنی جو نبی سچی بات لے کر آئے، یعنی میرے مصطفیٰ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، یعنی سیدنا صدیق اکبر، وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ابن عساکر نے بیان کیا کہ اس آیت کریمہ میں جاء بالصدق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور صدق بہ سے مراد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اس سے مراد ایک ہی ہستی ہے، تو جو سچی بات لے کر آیا وہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس نے آپ کی تصدیق کی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ روایت حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کریم اور مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے، اور ایسا ہی تفسیر در منصور میں بھی ہے، ایسا ہی تفسیر روح البیان میں بھی ہے۔ یعنی جو سچائی لانے والا میرے آقا علیہ السلام ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صدیق کہتے کسے ہیں؟ صدیق کا معنی سچا ہوتا ہے، صادق کا معنی سچا ہوتا ہے۔ جیسا کہ التعریف کے صفحہ 95 پر صادق کا لغوی معنی سچا ہے، اور صادق اس شخص کو کہتے ہیں جو بات جیسی ہو ویسے ہی زبان سے بیان کر دے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کہی ہوئی بات کو دل اور اپنے عمل سے مؤکد کر دے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سچے تھے کہ کبھی آپ کی زبان پر جھوٹ جاری نہیں ہوا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹ بولنے کی ایک مجبوری آ جاتی ہے کہ اگر وہ سچ بیان کرنا شروع کر دے، سچ بولنا شروع کر دے، یعنی سچ بولنے لگ جائے، اس موقع پر سچ بول دے تو اسے کچھ نہ کچھ خطرہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ بول دے تو کام اس کا بڑی آسانی سے بن جاتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکالتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال ایسے موقع پر اپنے محبوب کے محبوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ القاء کر دیتا ہے، ایسے جملے ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ آپ اس جملے کو استعمال کر دیتے ہیں، اور جھوٹ بھی نہیں ہوتا ہے، اور مصیبت سے بچ بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ بوقت ہجرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے، معاذ اللہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سعود معاذ ساز و سامان کا دیا جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ اس راہ میں نکل پڑے ہیں کہ
कि मादल्ला चलो मोहम्मद को गिरफ्तार करके इनाम व इकराम हासिल किया जाए। हर कोई जो है इनाम के लालच में चारों तरफ फैल चुका है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक शख्स मिल जाता है और पूछता है, ए अबू बकर, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये तुम्हारे साथ कौन है? शायद वो मक्का का रहने वाला नहीं बल्कि किसी जो है बगल का रहने वाला, किसी और कबीले का रहने वाला होगा, इसलिए हुजूर को पहचानता नहीं था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि तिजारत की घर से कई ममालिक में जाया करते थे, इसलिए वो आपको पहचानता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर ये बता दें कि यही मेरे मुस्तफ़ा हैं, यही पैगम्बर खुदा हैं, यही अम्बिया व मुरसलीन हैं, अल्लाह अल्लाह, यही सैयदुल अम्बिया वल मुरसलीन हैं, तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए जो है ये नुकसानदेह साबित हो जाएगा। और अगर जो है झूठ बोलूँगा, कुछ और जुमला कहूँगा तो झूठ हो जाएगा, जो शान जो है सदाकत के ख़िलाफ़ होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। बहरे के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी कश्मकश में थे कि अल्लाह की जानिब से ये इल्क़ा होता है, और आपने उसको जो है जवाब दिया, कहा, ए पूछने वाले सुन ले, ये जो मेरे साथ चल रहे हैं ये हादी हैं। क्योंकि अरब का दस्तूर ये था, जब कोई कहीं सफ़र के लिए रवाना होता था, निकलता था सफ़र के लिए, तो जानते हो राह दिखाने के लिए, राह बताने के लिए एक बंदे को मुकर्रर कर लेता था, नौकरी पे रख लेता था, वो रास्ता बताता था। उस बंदे को जो है हादी कहा जाता था, राह दिखाने वाला कहा जाता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते ये हमारे हादी हैं, यानी जो है वो बंदा ये समझता है कि ये अबू बकर को रास्ता दिखाने वाले हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबकि जो है ये माना मुराद लेते हैं कि ये हमारे हादी हैं, जो है जन्नत का रास्ता दिखाने वाले हैं, ये शरीयत का रास्ता दिखाने वाले हैं, ये तरीक़त का रास्ता दिखाने वाले हैं, गुमराहियत से बचाने वाले। बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह जो है इस बला से बच भी जाते हैं और ज़बान से झूठ भी जारी नहीं होता है। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे आप सादिक भी हैं, आप सिद्दीक भी हैं। सिद्दीक उसे भी कहते हैं जो तस्दीक करने में मुबालगा करे। सिद्दीक उसे भी कहते हैं जो तस्दीक करने में मुबालगा करे। जब उनके सामने कोई चीज़ बयान की जाए तो सुनते ही फ़ौरन उसकी तस्दीक कर दे। चुनांचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की। जब महराज के बाद हुजूर मक्का में तशरीफ़ लाए, मुशरिकीन मक्का ने देखा, कहा, ऐ मोहम्मद, आज कोई ख़बर है? अबू जहल भी साथ है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ, मैं रात के मुख्तसर हिस्से में बैतुल मुक़द्दस को देखा, वहाँ से अर्श आज़म गया, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, सिदरतुल मुंतहा देखा, तमाम चीज़ें हुजूर ने बयान की। वापस पलटा। अबू जहल आने के बाद में रास्ते में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गए। कहा, ए अबू बकर, एक बात बताओ, कोई बंदा ये कहे मैं रात के मुख्तसर हिस्से में बैतुल मुक़द्दस गया था, वहाँ से अर्श पर गया, सिदरतुल मुंतहा देखा, जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा और रात के मुख्तसर हिस्से में वापस आ गया हूँ, क्या ये बात तस्लीम करोगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता है, मैं ऐसी बात को तस्लीम नहीं कर सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि रात के मुख्तसर हिस्से में कोई शख्स जो है बैतुल मुक़द्दस जाए और वहाँ से आगे जाए, जबकि बैतुल मुक़द्दस एक माह जाने का रास्ता है, एक माह आने का रास्ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जानते हो, अबू जहल कहने लगा, मादल्लाह, ए अबू बकर, फिर ऐसे झूठे नबी का कलमा क्यों पढ़ते हो? जिन्हें तुम नबी कहते हो, जिन्हें रसूल कहते हो, तुम्हारे साथी मोहम्मद ने कहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प जाते हैं और फरमाते हैं कि सुन ले, ए अबुल हकम, सुन ले, अगर मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने कहा है तो सच फरमाया है, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जो है जो कहते हैं वो सच फरमाते हैं। इससे ज़्यादा अजब व गरीब जो है हुजूर से जो है बातें सुनता रहता हूँ और मैं तस्दीक करता रहता हूँ। क्यों ना हो कि मेरे मुस्तफ़ा की शान यह है कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फ़कत इशारे में सबकी निजात होके रही। कहा जो शब को दिन है तो दिन निकल आया, कहा जो दिन को शब है तो रात होके रही। हकीमुल उम्मत मुफ्ती यार अहमद खान नईमी अलैहि रहमतुर रिज़वान मिरातुल मनाजी के जिल्द 8 सफ़ा 162 पर तहरीर फरमाते हैं कि सिद्दीक वो है कि जैसा वो कह दे वो बात वैसी हो जाए, जैसा कहे वैसी बात हो जाए। इसलिए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को या अय्युहा सिद्दीक कहा गया, यूसुफ़ अय्युहा सिद्दीक कहा गया। कुरान ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा है। क्यों? कि आपने 2 कैदियों को जो कहा था, एक को कहा कि तू शराब पिलाएगा और एक को कहा तू फांसी दे दिया जाएगा, तू बच जाएगा, शराब पिलाएगा बादशाह को, और दूसरे को कहा तू फांसी दे दिया जाएगा।
اور تیرے جسم کو پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سن، میں نے جو کہہ دیا یہ ہو کے رہے گا، یعنی جب زبان سے جاری کر دیے تو اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ اور ہوا یہی کہ ایک بندہ آزاد ہو کر دونوں قید سے نکلتے ہیں، ایک کو پھانسی ہو جاتی ہے اور ایک بندے کو جو ہے نوکری مل جاتی ہے بادشاہ کے دربار میں۔ وہ بادشاہ کو شراب پلاتا ہے، یعنی ساقی ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام نے جو زبان سے کہا وہ بات ہو کر رہی۔ قرآن یوسف ایھا صدیق کہا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زبان سے کہا وہ ہو کر رہا، جیسا کہ سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ شہید ہونے کے بعد میں آپ نے انہیں کہا، وہ پیچھے آ رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے زندہ ہو کر کے واپس آ گئے۔ البدایہ والنہایہ اور شفاء الصدور صفحہ 124 پر درج ہے کہ مدینہ منورہ میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی اور جنگ کے لیے صحابہ کرام کو بتایا تو ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی خادمہ ہوں، لیکن میرا بیٹا تلوار میں زہر لگا رہا ہے، زہر آلود تلوار لے کر کے گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے معاذ اللہ میں اسے محمد کا سر قلم کروں گا۔ سرکار ہے میرا بیٹا، میں ضعیفی کے عالم میں ہوں، اگر میرا بیٹا آپ کو نقصان پہنچا دے تو بھی مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر آپ کے خلاف جنگ میں جائے اور مار دیا جائے تو بھی مجھے تکلیف ہوگی۔ سرکار دعا کر دے کہ میرے بیٹے کا دل اللہ پھیر دے اور آپ کی غلامی اختیار کر لے۔ میرے آقا علیہ السلام نبوت والے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ابھی آپ کے جو ہے الفاظ نکلے ہی تھے کہ اللہ نے اس کے جو ہے دل کو بدل دیا۔ اور کیوں نہ ہو، میرے مجدد فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوڑھی خاتون کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ماں تم جاؤ، تمہارا بیٹا جو ہے زہر آلود تلوار کر رہا ہے، میں نے دعا کر دی ہے۔ خاتون جب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا تلوار ہاتھ میں لیے ہوئی ہے، پوچھتا ہے ماں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے؟ بڑی خاتون نے بتایا، کہا لگتا ہے میرے پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد میں وہ نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کر لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھانا شروع کیا، وہ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، انہی کا نام مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان سے مشرف ہو جاتے ہیں، ابھی نیا نیا ایمان ہے، نیا نیا جذبہ ہے، تلوار کو ہاتھ میں لیے ہوئی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی جنگ میں لے جانے کی اجازت دے دیجئے، جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی شریک ہو سکتے ہو۔ جب جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اب نیا نیا جذبہ تھا، جا کر کے جامع شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں جنگ فتح ہو جاتی ہے۔ جب قافلہ جو ہے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اب جو اہل مدینہ کو خبر لگ گئی تھی، ہر کوئی جو ہے کوئی بھائی کا استقبال کرنے کے لیے، کوئی بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے، کوئی باپ کا استقبال کرنے کے لیے، کوئی شوہر کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکل کر کے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ خاتون بھی مدینہ سے باہر نکل کر کے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، مگر بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا مالک بن سنان کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو اسے دفن کر کے آئے ہیں، اس خاتون کو کیا جواب دوں کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے؟ آقا علیہ السلام جو ہے سوچنے لگ گئے اور پھر فرمایا اے ماں تمہارا بیٹا جو ہے پیچھے ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، اس جو ہے ابوبکر صدیق سے بیٹے کے بارے میں پوچھ لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام اتنا کہہ کر کے جب آگے بڑھ جاتے ہیں، جانتے ہو اب بوڑھی خاتون انتظار کر رہی ہے، جو بھی ملتا اس سے پوچھتی، تو چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا ابو بکر صدیق پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا، اب جو بھی سنا تھا وہ یہی کہہ رہا ہے ماں پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ الغرض کی خاتون جو ہے ہر ایک سے پوچھتی رہی، آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردون آتے ہیں۔ خاتون نے کہا اے
अबू बकर, मेरा बेटा मालिक बिन सनान कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी चौंक जाते हैं। इस खातून को कैसे जवाब दूं कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, हम मिट्टी के नीचे दफन करके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आप सोचने में पड़ गए। अर्ज करते हैं, माँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब गुजरे थे तो उनसे आपने नहीं पूछा था? खातून कहती है, नहीं नहीं, मैंने ज़रूर पूछा था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अबू बकर पीछे आ रहे हैं, अबू बकर से पूछ लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जुमला सुन करके तो चौंक जाते हैं कि अब जो है मेरे मुस्तफ़ा ने इस खातून का दिल नहीं दुखाया है, आखिर मैं कैसे दिल दुखा दूं। आप सोच में पड़ते हैं। अचानक जो है बे इख्तियारी में आपके ज़बान से ये जुमला निकल जाता है, ए माँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, तेरा बेटा मालिक बिन सनान पीछे पीछे आ रहा है। अब जब ज़बान से बे इख्तियार में ये जुमला निकल जाता है, आप आगे बढ़ते हैं, आंखों में आंसू आ गया, रोने लग जाते हैं। मौला, तेरे महबूब का मैं जो है एक अदना ग़ुलाम हूँ, जिसे दुनिया सिद्दीक के नाम से जानती है। मौला, तू खूब जानता है, आज तक मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मौला, तू खूब जानता है, मैंने कभी झूठ ज़बान से इस्तेमाल नहीं किया है। मौला, अगर बे इख्तियारी में ये जुमला निकल गया है, तुझसे तेरे महबूब का वास्ता दे करके दुआ मांगता हूँ, मालिक बिन सनान को जिंदगी अता फरमा दे। अगर ईसाई जो है ईसा बिन मरियम के लिए मौला तू जिंदगी जो है मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मैं तेरे महबूब का एक गुलाम हूँ, महबूब के सदक़े में मालिक बिन सनान को जिंदगी अता फरमा दे। आप ये दुआएं कर रहे हैं और आंखों से आंसू जारी है और मायूसी के साथ में आते हैं, और जो है मायूसी के साथ आते हैं। और आने के बाद में सारे सहाबा मदीना जो है मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम भी हैं, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। हालांकि ये वही अबू बकर हैं जो सफ़र में मुस्तफ़ा के साथ में, हजर में मुस्तफ़ा के साथ में, मक्का में मुस्तफ़ा के साथ में, मदीना में मुस्तफ़ा के साथ में, हर जगह मुस्तफ़ा के साथों साथ होते थे, गोया मुस्तफ़ा के दाएं हाथ थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है अबू बकर से बेहद मोहब्बत करते थे और अबू बकर सिद्दीक हुजूर अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। लेकिन आज मामला ये है, अबू बकर सिद्दीक जो है शर्माए हुए हैं, क्योंकि बज़ाहिर आपकी ज़बान से झूठ निकल गया था। आप इसी जो है परेशानी के आलम में मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में जाते हैं तो जहाँ जूता चप्पल निकाला जाता था, पीछे चुपके से बैठ जाते हैं, सारे साहबा के पीछे बैठे हुए हैं कि कहीं हुजूर ने देखा और ये पूछ लिया, ए अबू बकर, उस बूढ़ी खातून को क्या कहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर ये कहता हूं कि मैंने जो ये कह दिया है कि जो है पीछे पीछे आ रहा है, तो ये भी बज़ाहिर झूठ ही है, क्योंकि मालिक बिन सनान को हम जो है दफन करके आ रहे हैं, और अगर कुछ और बोलता हूं तो एक और झूठ हो जाएगा, इसलिए पीछे ही बैठ जाते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा बैठे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं। कुछ लम्हा के बाद में वो खातून देखती रही, इंतज़ार करती रही। फिर क्या देखती है, गर्दो गुबार उड़ रहा है, कोई शख्स आ रहा है, क्या जो करीब आता है तो खातून क्या देखती है, उसका बेटा मालिक बिन सनान आ रहा है। सुभान अल्लाह, मालिक बिन सनान आ रहा है। खातून ने बेटे को लिया, चूंकि खातून को कुछ पता ही नहीं था, बेटे को लिया, गले लगाया, मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया, मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाई। सारे साहबा बैठे हुए हैं, वो भी अपने बेटे को लेकर के मस्जिद नबी में पहुंच गई। अब चूंकि सबसे पीछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, आप देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि या अल्लाह, ये माजरा क्या है, हम तो उसे दफन करके आ रहे हैं, मालिक बिन सनान को जो है अभी दफन करके आ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम हत्ता के तमाम सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलाम भी हैरत ज़दा हैं, हैरानी के आलम में एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। इतने में अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, ए जिब्रील सिदरा को छोड़ दे, ए जिब्रील बारगाह रिसालत में जा, मेरे महबूब को मुजदा सुना, मेरे महबूब को बता दे कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे महबूब, तुम्हारा यारे गार, तुम्हारा दोस्त सिद्दीक अकबर जो है ज़बान से कह दिया था कि मालिक बिन सनान पीछे पीछे आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने सिद्दीक की ज़बान की लाज रखने के लिए, झूठ ना साबित हो, इसलिए अल्लाह ने मालिक बिन सनान को ज़िंदगी अता करके, लिबास पहना करके फिर से जो है दुनिया में भेज दिया है। सुभान अल्लाह, ये वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के लिए मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़िंदगी अता फरमा दी। कौन सिद्दीक अकबर एक बार मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कबीले से गुज़र रहे थे, देखा बहुत सारे यहूदी जमा हैं। यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम फनहास नाम बताया जाता है, वो भी था। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दावत तो तबलीग जो हमेशा करते थे करने लगे। कहा कि तुम लोग खूब जानते हो कि हुजूर आखिरी नबी हैं, तुम्हें यह भी मालूम है, तौरात और इंजील के आलिम हो कि इनके अंदर जितनी निशानियां होनी चाहिए नबी आखिर ज़मा की वो सारी पाई जा रही हैं, फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते हो?
کیوں نہیں میرے رب کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ جو سب سے بڑا عالم تھا فنحاس، اس نے کہا ابو بکر اس رب کا کلمہ پڑھنا ہے جو خود فقیر ہے، لوگوں سے قرضہ مانگتا ہے معاذ اللہ۔ سورہ بقرہ میں ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس آیت کا مذاق اڑایا اور کہا اس رب کا کلمہ پڑھ لو جو فقیر ہے، لوگوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور دشمن خدا کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور واپس چلے آئے۔ اب یہودی کا چونکہ بڑا عالم تھا اس لیے سارے یہودی آ گئے اور بارگاہ رسالت میں آ کر کے قصاص کا مطالبہ کرنے لگے کہ ہم کو بدلہ چاہیے، ابو بکر نے ہمارے جو ہے رہنما کو، ہمارے عالم کو مارا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے طلب کیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ لوگ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تھا تو اس نے جو ہے رب کا مذاق اڑایا ہے، کہا اس رب کا کلمہ پڑھ لوں جو فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگتا ہے۔ سرکار مجھے جلال آ گیا، میں نے اسے تھپڑ مار دیا، چونکہ رب کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے مجھے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اب وہ یہودی پھسل گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی نے جو ہے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اب چونکہ گواہی دینے والا کوئی تھا ہی نہیں، گواہی کون دے؟ سارے تو یہودی تھے، ابو بکر صدیق تنہا تھے، گواہی دے تو کون دے؟ اللہ اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب کوئی گواہی دینے والا نہ ملا تو عرش کا مالک جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جا صدیق اکبر کی شان بتا دے۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ محبوب کو جب یہ مژدہ ملا تو میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جو ہے صداقت کا اعلان تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا ہے۔ کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ جب جو ہے یہودی نے رب کی شان میں گستاخی کی تو ابو بکر صدیق نے وار کیا، اور جب ابو بکر صدیق پر حملہ ہوا، آپ کی عزت پر حملہ ہوا، آپ کی پاسداری پر حملہ ہوا، تو عرش کا مالک عرش سے اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔